الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لائق صد احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ہم اور آپ کو اس کے اس گھر میں اکٹھا فرمایا. ہم اور آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہم اس گھر میں اکٹھا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے شکر کا اس حیثیت سے بھی مستحق ہے کہ آج کی اس مجلس کو حالانکہ بہت قریب وقت میں ترتیب پائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو اس شکل میں ظاہر فرمایا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے تقریر نہ کروں، بلکہ جس طرح کلاس ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، اس طرح رک رک کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. وجہ یہ ہے کہ جو عنوان میرے سامنے ہیں، یہ عنوان ایک تو طویل بہت ہے، دوسرا یہ کہ گہرا بھی بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں نزاکت بھی بہت ہے. بہت ساری نازک باتیں آتی ہیں جن کو اسی نزاکت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے جس نزاکت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں. عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، رافضیت اور اس کے برگ و بار. اس عنوان کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم مختصر سا رافضیت کا تعارف کروائیں گے، اور اس کے بعد اس رافضیت نے ہمارے سماج اور معاشرے پر کیا اثرات ماضی میں مرتب کیے اور آج کی کیا صورتحال ہے، اور کہاں کہاں اس کے اثرات مجھ کو اور آپ کو الگ الگ شکل میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ہم یہی دیکھ لیں کہ رافضیت کس کو کہتے ہیں. رافضیت شیعیت میں غلو کا نام ہے. ہم عام طور پہ یہ بات سنتے ہیں کہ مسلمان دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، شیعہ اور سنی، پھر سنیوں میں کئی فرقے بٹے ہوئے ہیں. یہ لوگوں میں مشہور ایک تقسیم ہے، لیکن اصل جو تقسیم ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ تقسیم ہے اہل سنت کی اور اہل بدعت کی. اصل جو تقسیم ہے وہ شیعہ سنی کی نہیں ہے، اصل تقسیم ہے اہل سنت اور اہل بدعت کی. پھر اہل بدعت کی الگ الگ قسمیں، جو بدعتیں ظاہر ہوئی اور ان بدعتوں نے فرقوں کی شکل اختیار کی، یا بدعتیں ظاہر ہوئی لیکن فرقے تو نہیں بنے لیکن مستقل بدعت کی پہچان کے ساتھ قائم رہے، یہ سارے کے سارے اہل بدعت شمار ہوتے ہیں.
انہی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے رافضیت۔ اہل سنت کون ہیں؟ اہل سنت نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین میں سے جو ہدایت پر، صحیح راستے پر، بدعتوں سے بچ کر قائم رہے وہ ہیں، ان کے بعد تبع تابعین جو اس راستے پر قائم رہے وہ اہل سنت۔ اور آپ اگر دیکھیں اہل علم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اہل سنت محدثین کرام تھے، اہل سنت اہل الحدیث تھے، جنہوں نے قرآن اور سنت کو لیا، اور قرآن و سنت کو ویسے لیا جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے لیا، قرآن و سنت کو ویسے لیا جیسے اس کے لینے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور اہل سنت کے پاس جو اسلام، جو دین ہے نا، اس کی ایک بڑی اہم خصوصیت اس وقت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ ان کے دین کی خصوصیت یہ دیکھیں گے کہ یہ دین کے کسی ایک مسئلے کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، یہ دین کے سارے مسائل کو اپنے احاطے میں لیں گے اور ہر مسئلے کو وہ مقام دیں گے جو مقام کتاب و سنت میں اسے دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن و سنت کا بتایا ہوا کوئی مسئلہ لیتے ہیں لیکن صرف وہی مسئلہ لیتے ہیں، بقیہ مسائل کو نہیں لیتے ہیں، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن و سنت سے مسئلہ لے کر بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں اس بات کو، جب آپ دین کو پورے دین کی شکل میں لیتے ہیں، تمام مسائل کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے سارے مسائل واضح ہوتے ہیں اور ہر مسئلے کا دوسرے مسئلے سے تعلق آپ کے سامنے واضح رہتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، آپ نے دین کا کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک باب صرف لے لیا اور اسی پر محنت کرتے رہے، تو اکثر ایسا ہوا ہے، تاریخ اسلام میں بار بار ہوا ہے کہ ایک ہی مسئلہ لے کر اسی پر محنت کرنے کے نتیجے میں وہ غلو کا شکار ہوئے اور وہاں گمراہی وجود میں آئی۔ اسی لیے اہل سنت اور اہل بدعت کا یہ فرق آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت ہمیشہ کل دین کو لینے کی بات کرتے ہیں، دلائل کی ہو تو مسئلے سے متعلق تمام دلائل کو ساتھ میں لینے کی بات کرتے ہیں، اور اگر امت کے علماء، امت کے فقہا، امت کے محدثین کی بات ہو تو تمام کو ساتھ لے کر دلیل کی روشنی میں جو بات کتاب و سنت سے سب سے قریب تر ہوتی ہے اسے لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت۔ ان کے مقابلے میں اہل بدعت، اہل بدعت کئی ہوئے۔ خوارج سب سے پہلا فرقہ تاریخ اسلام میں ظاہر ہونے والا، وہ ایک بدعت ہے اور اس بدعت کے عاملین خوارج کہلائے۔ شیعہ ایک بدعتی ہے، ایک بدعت ہے شیعیت، اور وہ وجود میں آئے اور ایک بدعت کی شکل میں وہ رہے اور آج تک ہمارے ساتھ، ہمارے زمانے تک موجود ہے۔ صوفیہ ایک بدعت کی شکل اختیار کر گئے اور وہ آج تک تصوف کے نام پر باقی۔ آپ دیکھتے جائیں گے فرقوں کے، میں نام گنا کر فہرست کو طویل نہیں کرنا چاہتا، بدعتیں طرح طرح کی وجود میں آئیں اور ہر بدعت اپنی کچھ علامتوں کی وجہ سے پہچانی گئی، اور یہ بدعت جو ہے وہ زمانے کے اندر موجود رہی کہ نہیں رہی، جب تک رہی اس نے لوگوں کا نقصان کیا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، سلف صالحین میں سے کئی ایک نے ایک بات بہت صاف کہی، وہ یہ ہے کہ جب بھی لوگ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں تو جتنی بڑی بدعت ایجاد کرتے ہیں اتنا ہی حصہ سنت کا ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اہل بدعت کا یہ نقصان آپ یاد رکھیں کہ بدعت جب کہیں وجود میں آتی ہے، جب تک وہ بدعت رہتی ہے، وہ بدعت جتنی بڑی ہے اور جب تک رہتی ہے تب تک اتنا ہی حصہ دین کا ان سے اٹھا لیا جاتا ہے، سنت اتنی ہی ان سے دور ہو جاتی ہے جس حد تک لوگ بدعتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہم آج رافضیت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اور اس کے جو اثرات ہیں یہ سماج میں جس قدر پھیلتے جا رہے ہیں اسی قدر زیادہ ہمارے اور آپ کی زندگی سے وہ دین رخصت ہوتا جا رہا ہے جو دین اہل سنت کا دین، جو کتاب و سنت کا دین، جو صحابہ والا دین، جو تابعین اور تبع تابعین والا دین ہے۔ بدعتیں جس قدر زیادہ لوگ اپنائیں گے، سنتیں اسی قدر زیادہ اٹھا لی جائیں گی،
اور آج یہی مسئلہ ہے کہ ہم اس مسئلے پہ بات کرنے پہ آئے ہیں کہ یہ رافضیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مختصراً میں آپ کے سامنے یہ بات گنا دوں، رافضیت کسے کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے خلیفہ منتخب کر لیا۔ بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے پہلے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ساری امت نے ان پر اتفاق کیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا شورا کے ذریعے۔ 6 لوگوں کی جو شورا حضرت عمر نے بنائی تھی انہوں نے منتخب کیا، حضرت عثمان خلیفہ منتخب کیے گئے، پوری امت نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب مدینے کے صحابہ، مدینے میں موجود صحابہ نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب پر سب کا اتفاق ہوا۔ آپ یہ مسئلہ سمجھیں، حضرت علی کی خلافت اور امامت پر سب کا اتفاق ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین میں، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے تینوں نے جنگ جمل میں حضرت علی سے جنگ لڑی یا جنگ پیش آئی، یہ حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ دونوں جنگیں حضرت علی کی امامت اور خلافت کے خلاف نہیں تھی۔ حضرت علی کی امامت سے انہیں اختلاف نہیں تھی، حضرت علی کی خلافت پہ انہیں اعتراض نہیں تھا، وہ مانتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ ہیں۔ دونوں کے دونوں کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین حضرت علی کے لشکر میں چھپ گئے، شامل ہو گئے۔ حضرت علی کو چاہیے کہ پہلے ان سے خون کا بدلہ لیں، اس کے بعد ہم لوگ سب مل کر ایک ساتھ رہیں گے، اور اگر ہم پہلے آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے تو پھر ہمیں یہ مطالبہ کرنے کا حق بھی نہیں رہے گا، آپ کی اطاعت میں ہم پابند کر دیے جائیں گے۔ اسی مسئلے پر بات میں کہہ رہا ہوں، چاروں خلفاء کا انتخاب ایک کے بعد دیگرے ہوتا گیا۔ ابو بکر متفق علیہ، عمر متفق علیہ، حضرت عثمان متفق علیہ، حضرت علی متفق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ چاروں کی خلافت ہم اہل سنت والجماعت کے پاس متفق علیہ خلافت ہے، یہ متفق علیہ خلافت ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی، عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی، اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، ظاہری طور پر اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر کچھ خیالات پھیلانے شروع کیے، اور وہ خیالات کیا تھے میں ترتیب سے نہیں جاؤں گا، خلاصہ آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مسئلے کو لوگوں کے اندر ابھارنا شروع کیا۔ اس نے پھر یہ بات لوگوں میں پھیلائی کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، یا یوں کہ خاندان رسول کے لوگ ہی نبی کے بعد نبی کی امامت کے، نیابت کے حقدار تھے، منصب امامت کے حقدار آل بیت رسول ہی تھے۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر اس نے یہ کہا، جو بات عبداللہ ابن سبا نے جو بنیاد رکھی وہ اس مقام تک پہنچی کہ یہ کہا کہ امامت کا اقرار اللہ کے نبی نے لیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی وہ باتیں بیان کی تھی اللہ کے حکم سے، لیکن ابو بکر نے، عمر نے، پھر عثمان نے، ان تینوں لوگوں نے سازش کی۔ رافضیت جو ہے وہ کیا، میں آپ کو مختصر بتا کہا کہ ان تینوں لوگوں نے ایک بعد دیگر سازش کی، اور سازش کر کے سب سے پہلے تو حضرت علی کی امامت ان سے چھین لی، ان کو امام بننے نہیں دیا، خلیفہ بننے نہیں دیا اپنے بعد۔ دوسرے نمبر پہ یہ کام کیا کہ سارے آل بیت رسول پر ظلم و زیادتی کرتے رہے، ابو بکر بھی زیادتی کرتے رہے، عمر بھی زیادتی کرتے رہے، عثمان بھی زیادتی کرتے رہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ بھی لائی، کہا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی معلوم تھی، قرآن میں آیتیں بھی معلوم تھی،
لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام پر یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ اصل میں اللہ کے نبی پر حقیقت میں دل سے ایمان نہیں لائے تھے، یہ لوگ نبی کے ساتھ ہوئے تھے تاکہ نبی کے بعد حکومت کو اپنا سکیں۔ اس طرح ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے حضرت عثمان تک کے تینوں کے تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محروم کیا اور خلافت کو، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد گنے چنے چند صحابہ کے علاوہ، گنے چنے چند صحابہ کے علاوہ، اب یہ چند کتنے ہیں؟ کسی نے 6 صحابہ کہا، صحابہ میں سے صرف 6۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کی تعداد کتنی؟ بعض مورخین نے لکھا 1,20,000 تھی صحابہ کی تعداد، 1,20,000 صحابہ کی تعداد۔ ان میں سے 6 صحابہ کے علاوہ بقیہ تمام کے تمام مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے تھے۔ یا بعض نے کہا کچھ اور زیادہ تعداد، اور زیادہ سے زیادہ جو نمبر ان کے پاس ہمیں ملتا ہے 19 صحابہ کو وہ ذکر کرتے ہیں۔ 19 صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے۔ اب مسئلہ ان کے پاس، مسئلہ رافضیوں کے پاس، شیعوں کے پاس یہ ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور خلافت واپس لوٹ کر آنی چاہیے، یہی ان کے پاس دین ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہی یہ مسئلہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں بتائیے جلدی؟ 6 ارکان ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 ارکان اللہ کے نبی نے گنائے۔ رافضیوں کے پاس ایمان کے 7 ارکان ہوتے ہیں، رافضیوں کے پاس ایمان کے 7 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ 6 اور 6 کے ساتھ ایک 7واں ہوتا ہے، وہ ہے امامت پر ایمان لانا، عقیدہ امامت پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ امامت کیا ہے؟ میں آپ کی اس کی وضاحت کروں گا، لیکن آپ یہاں سمجھ لیں پہلے نمبر پر، وہ یہ کہتے ہیں جو 7 باتوں کو مانتا ہے نا اسے مومن کہتے ہیں، جو 7ویں بات کو نہ مان کر 6 باتیں مانے اسے مسلم کہتے ہیں۔ وہ آپ سب کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو وہ مومن نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو مومن اور آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے جب ان کے میڈیا میں آنے والے حضرات آ کر کہتے ہیں نہیں ہم سب آپ کو مسلمان مانتے ہیں، وہ مسلمان مانتے ہیں لیکن آپ کو مومن نہیں مانتے۔ وہ مومن صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں جو امامت کے عقیدے کو مانے، جو امامت کے عقیدے کو نہ مانے اسے وہ مسلمان مانتے، مومن نہیں مانتے۔ مسلمان ظاہری احکام کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، اور اس میں بھی کافی تفصیل ہے، اس وقت اس کی گنجائش نہیں، لیکن جو اصل ایمان والے جو ہیں وہ اپنے آپ ہی کو صرف مانتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم تو یہ بات اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، شیعہ حضرات کی طرف سے اگر کبھی پریس ریلیز بھی جاری ہونا، اپنے اخبارات میں آپ دیکھیں، کبھی آج کے بعد اگر پڑھیں اخبار میں، اردو اخبارات میں آپ دیکھیں، وہ اپنی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اپنے کسی پروگرام کی، ایسی کسی مجلس کی رپورٹ، تو وہ اپنے لیے مومنین اور مومنات ہی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے لیے مسلمان، اپنے لیے مومن اور مومنہ کے الفاظ ہی وہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اب اس عقیدہ امامت کا مطلب کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے، دیکھیں یہ جو 6 ارکان ہیں نا یہ دین ہیں، ایمان باللہ، ملائکہ، کتب، رسول والیوم الآخر والقدر، یہ سارے جو ہے یہ دین ہیں۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں یہ بھی دین ہیں، لیکن ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ دین خود بخود قائم نہیں ہوتا، دین کو قائم کرنے والا ایک آدمی چاہیے، دین کو قائم کرنے والا ایک ہو، جب وہ دین قائم کرے تبھی دین قائم ہوتا ہے، جب دین کو وہ قائم کرے تبھی دین قائم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی تھے، اور نبی کے بعد نبی کے خاندان ہی کا کوئی فرد اگر امام بنے، خلیفہ بنے، تب دین قائم ہوتا ہے۔ اب وہ اگر دین قائم کرے، وہ اگر دین قائم کرے تو پھر دین ہے۔ اسی لیے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق
جمعہ بھی اسی وقت واجب ہوتا ہے جب وہ امام جمعہ قائم کرے، جماعت با جماعت نماز بھی اسی وقت فرض ہوتی ہے جب وہ امام نماز قائم کرے۔ اسی لیے شیعہ کی پوری تاریخ رہی ہے، ماضی میں پوری تاریخ رہی ہے، خمینی کے آنے سے پہلے تک شیعہ کی پوری تاریخ رہی ہے کہ وہ لوگ جمعہ و جماعت کو فرض نہیں مانتے تھے، جمعہ جماعت کو فرض نہیں مانتے تھے، کہتے تھے دین تو قائم کرنے والے پر قائم نہ ہوگا، وہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کے پاس یہ ہے کہ ان 6 باتوں میں سے اور اسلام کی 5 جو ارکان ہیں اور دین کی جو بقیہ باتیں، ان ساری باتوں کا دار و مدار ایک عقیدے پر ہے، امامت کا عقیدہ، یہی اساس، امامت کا عقیدہ یہی اساس ہے، یہی خلاصہ، یہی بنیاد ہے۔ اب یہ عقیدہ وہ لے کر پہلے تو صرف مظلومیت کے مارے رویا کرتے تھے، کہتے تھے آل بیت رسول پہ ظلم ہوا، صرف ایک حضرت علی کو خلافت ملی، آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت حسن کو 6 ماہ کے لیے خلافت ملی، ان 2 کے علاوہ ساری حکومتیں ظلم کی حکومتیں، پہلے والی ابو بکر و عمر و عثمان کی حکومتیں بھی ظلم کی ہیں، اور بعد والی حضرت معاویہ سے لے کر آج کے دور تک کی ساری حکومتیں ظلم کی حکومتیں، اور ظلم کی حکومت کا مطلب یہ کہ ناجائز حکومتیں، شرعی اعتبار سے ناجائز حکومتیں ہیں یہ سب ان کی نظر میں۔ اسی لیے پوری تاریخ اسلامیہ اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ شیعہ جہاں بھی حکومتوں میں رہے، جب موقع ملا انہوں نے مسلم خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، اس بات کی گواہ آپ دیکھیں بغداد میں سن 656 ہجری میں خلافت عباسیہ کا زوال ہوا، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، وہ صورتحال تھی مسلمانوں کی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں، سنتے رہ جائیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بغداد کی گلیوں میں اس قدر زیادہ خون بہا کہ جو گھوڑے تھے نا ان کے پیر قدم جو ہے سڑک پہ جمتے نہیں تھے، خون کی وجہ سے پھسلتے تھے۔ اس بڑی شکست کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے ایک شیعہ وزیر تھا، اس شیعہ وزیر نے ہی تاتاریوں کے لیے سازش کر کے دروازے کھولے تھے مسلمانوں کو شکست۔ یہ ہے رافضیت کی تاریخ، جس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، ماضی میں مختصر بتا رہا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دین قرآن اور سنت یہ دین نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا، یہ جو سنت آپ کہتے ہیں سنت، یہ تو ابو بکر و عمر کی۔ ابو بکر و عمر کون ہیں؟ ان کے حساب سے تو مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کا لایا ہوا دین کہاں سے ہوگا؟ وہ آپ کے دین کو دین نہیں مانتے، وہ مانتے یہ ہے کہ سنت وہی سنت ہے جو آل بیت رسول کی طرف سے آئے، خاندان رسول سے آئے تو ہی سنت ہے۔ اور ان میں سے بعض تو یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن بھی پورا قرآن نہیں، اصل قرآن مصحف فاطمہ اور مصحف فاطمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام غائب 12ویں امام کے ساتھ غار میں چلا گیا، قیامت کے قریب وہ باہر نکل کے آئے گا، اس میں وہ ساری آیتیں ہیں جس میں آل بیت رسول کی امامت کی گواہیاں موجود ہیں۔ بات بہت دور جائے گی، میں آپ کے سامنے جو خلاصہ رکھنا چاہوں وہ خلاصہ کیا ہے، رافضیت کیا ہے؟ ایک نیا دین ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ظاہری رشتہ قرآن ہے، اللہ ہے، نماز ہے، روزہ بظاہر رشتہ، لیکن عقیدہ امامت پر ساروں کا دار و مدار رکھ کر ایک ایسی بات لائی گئی کہ جس کے نتیجے میں یہ اصل دین سے کوئی تعلق رکھنے والی بات نہیں، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جہاں ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، وہیں تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کی 1450 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ان سے مسلمانوں کا جتنا نقصان ہوا ہے کسی اور سے اتنا نقصان سیاسی سطح پر مسلمانوں کا نہیں ہوا، پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس رافضیت کا تذکرہ آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، میں آج آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، یہ باتیں اخبارات میں نہیں لکھی جاتی، اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس پہ کام کرنے والے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ ایسے رہا پورے 1450 سال کی جو تاریخ ہے نا، اس تاریخ میں شیعوں کا ماننا یہ تھا کہ ظلم اور زبردستی کر کے سنیوں نے آل بیت رسول پہ ظلم کر کے ان کی حکومت چھین لی ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ وہ کہتے تھے 11ویں امام ان کے حسن عسکری کہلاتے ہیں۔ تاریخ کی صحیح تحقیق کے مطابق حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی، لیکن شیعوں کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ایک فرزند، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ایک فرزند محمد بن حسن، جن کو وہ مہدی کہتے تھے، اسلامی شریعت میں ایک مہدی کا ذکر ہے، وہ محمد ابن عبداللہ من بنی فاطمہ، حضرت فاطمہ کی نسل سے محمد بن عبداللہ ہوں گے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ یہ مہدی الگ ہے، یہ اہل سنت کے پاس، لیکن شیعوں کے پاس یہ ہے کہ 12ویں امام، ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غائب ہو گئے۔ کہاں غائب ہو گئے؟ عراق میں ایک شہر ہے سامرہ، سامرہ کہتے ہیں، سامرہ میں ایک غار ہے، وہ غار میں غائب ہو گئے ہیں۔ اب وہ 12ویں امام قیامت کے قریب نکل کر آئیں گے، 12ویں امام جو ہے وہ قیامت کے قریب نکل کر آئیں گے۔ شیعوں کی تاریخ میں یہ بات تھی کہ 12ویں امام جو غائب ہوئے ہیں، جب وہ نکل کر آئیں گے تبھی آل بیت رسول کی حکومت قائم ہوگی، تب تک جتنی حکومتیں ہوگی یہ سب ظلم کی حکومتیں ہوگی۔ اور شیعوں کا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آل بیت رسول کی مظلومیت پہ رونا اور آل بیت رسول کی مظلومیت کے ساتھ انتظار کرنا کہ وہ وقت کب آئے گا جب یہ 12ویں امام غار سے نکل کر آئیں گے اور آ کر دوبارہ آل بیت رسول کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ کب تک چلا؟ خمینی کے ایرانی انقلاب سے پہلے تک یہ معاملہ تھا۔ خمینی نے، جو کہ ان کے اپنے علماء میں سے سمجھے جاتے تھے، خمینی نے ایک کام کیا، خمینی نے ایک عقیدہ دیا، وہ کوئی کام نہیں، صرف روتے تھے، مظلومیت کی شکایت کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ اور اگر جیسے میں نے کہا نا، تاریخ میں کہیں کوئی ذمہ دار بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی کہیں علاقے کا گورنر بن گیا، کوئی کسی علاقے کا حاکم بن گیا، وہاں محرم کی عزاداری، محرم کے اندر ماتم کرنا اور آل بیت رسول کی شان میں مجلسیں منعقد کرنا، اس سے آگے کچھ سوچتے نہیں۔ خمینی کا جب دور آیا تو خمینی نے ایک کام کیا، وہ کام کیا ہے معلوم آپ کو؟ خمینی نے ایک فکرہ دیا، ایک عقیدہ دیا، اس عقیدے کو ولایت الفقیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، ولایت فقیہ۔ خمینی نے یہ فکرہ دیا کہ دیکھو، یہ بات صحیح ہے کہ اصل حکومت تو قائم ہوگی آل بیت رسول کی جب 12ویں امام نکلیں گے، اور جب تک وہ نہیں آتے تب تک کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی، لیکن وہ جب تک آئیں ان کے آنے سے پہلے ہمیں حالات کو تیار کر کے رکھنا ہے، ہمیں ماحول کو بنا کے رکھنا ہے، اور وہ بنا کے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آل بیت رسول سے نسبت رکھنے والے ایک فقیہ یعنی ایک عالم کو ولی یعنی نائب مان لیا جائے اور اس کے نیابت میں حکومت کی جائے۔ گویا یوں سمجھیے، امام کی حکومت ہی اصل حکومت ہے، لیکن امام جب تک غائب ہیں ان کی نیابت میں یہ ایک ولی، ایک عالم اس کی نیابت کرتے ہوئے حکومت کرے گا۔ یہ عقیدہ ولایت فقیہ کا فکرہ دیا گیا تو ہوا کیا؟ سیاسی طور پر شیعوں نے ایک کروٹ لی، اور وہ کروٹ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایران کے اندر سب سے پہلے انقلاب برپا کیا، سب سے پہلے ایران میں وہاں کا جو حکمران تھا اس کے خلاف بغاوت کی، اور بغاوت کر کے وہاں ایک حکومت قائم کی جسے آج ہم ایران کی حکومت کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں وہاں ایران کے اندر ہمیشہ سپریم لیڈر جو ہوتا ہے ایران کا، وہ ہمیشہ وہ مذہبی رہنما ہوتا ہے۔ خمینی، خامنئی وغیرہ جو بھی آپ بنتے ہیں نا، آپ دیکھیں وہی سپریم لیڈر ہوتا ہے، وہ امام غائب کے نائب کے طور پہ ہوتا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو کام ہے وہ کیا؟ یہ بات غور سے سنیں، اب تک جو سنایا وہ آپ کو تاریخ کا خلاصہ ہے۔ اب جو باتیں سنا رہا ہوں یہ میرے اپنے موضوع کا بڑا گہرا اور اہم حصہ ہے، اس کو آپ سنیں۔ کہا کہ اب خمینی نے ایک فکرہ دیا، اور یہ ایرانی حکومت کے دستور میں ہے، یہ چیز ان کے اپنے دستور کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تصدیر الثورہ، انقلاب کو
پھیلانا، ایکسپورٹ کرنا، یعنی یہ جو انقلاب کی کیفیت لوگوں نے ایران کے اندر دیکھی کہ وہاں جو حکومتیں قائم ہیں ان کو گرا کر ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو حکومت میں لانا جو لوگ آل بیت رسول کی تائید کرنے والے ہوں، یہ فکر اس نے دی، اور اس فکر کے نتیجے میں اب اس وقت یہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ بات آپ دیکھیں کہ جہاں بھی مسلمان جہاں کہیں ہیں، سب جگہ پر شیعیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے، شیعیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے، اور یہ ایسے گروپ بنائے جا رہے ہیں، مسلح گروپ بنائے جا رہے ہیں، تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں جو علاقائی سطح پر اسلحہ والے بھی ہوں گی، اور ساتھ میں مبلغین کی شکل میں وہ شیعیت کی تبلیغ بھی کرتے جائیں گے۔ یہ جو مشن ہے ایرانی حکومت کی سرپرستی میں پورے عالم اسلام میں بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے۔ دو کام ہو رہے ہیں، ایک طرف تو یہ کام ہو رہا ہے کہ فکری طور پر، نظریاتی طور پر شیعیت کو نرم کر کے، شیعیت کو سنیوں کے نزدیک قابل قبول بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس طرح کہ یا تو یہ شیعہ بن جائے یا کم سے کم شیعوں کے ساتھ ملنے والے بن جائیں، شیعیت قبول نہ بھی کریں تو اس کی تائید کرنے والے، اس کا سپورٹ کرنے والے بن جائیں۔ ایک یہ کام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ہر جگہ جہاں جہاں ممکن ہے مسلح گروپوں کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں حسن نصر اللہ کی حزب اللہ ہے یا دوسری تنظیمیں ہیں، یہ تنظیمیں قائم کی جا رہی ہیں۔ کیوں قائم کی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ان کا اپنا یہ ماننا ہے 12ویں امام کے دنیا کے اندر نکل کر آنے کا زمانہ قریب ہے، امام مہدی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، ان کے امام مہدی کے آنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اب ساری دنیا کے شیعوں کو چاہیے کہ وہ تیار رہیں، ہتھیار بھی لے کر اور ساری چیزیں تیاری کر کے رکھیں، جیسے ہی امام مہدی آئیں گے ان کی قیادت میں ہم پھر کیا کریں گے، ساری 14 صدیوں کا یا پچھلے زمانہ جتنا بھی گزرے، سارے زمانے میں جو آل بیت پر ظلم ہوا، آل بیت کے ماننے والے شیعوں پہ جو ظلم ہوا، اس ظلم کا بدلہ سارے سنیوں سے لیں گے۔ یہ ان کی اپنی فکر ہے، اسی فکر پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ دو سطح پہ کام ہو رہا ہے اس وقت، دو سطح پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک افکار و نظریات کو جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، کیسے میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ تنظیمیں قائم کی جا رہی ہیں، چھوٹی بڑی، مسلح غیر مسلح، ایسی کہ یا تو شیعہ کی تائید میں ہو یا کچھ نہیں تو کم سے کم شیعوں کی ہمدردی میں ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ سنیوں کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کی ہمدردی کم سے کم ان کے دلوں سے نکل جائے۔ یہ دونوں کام بڑی آپ کو اندازہ نہیں کس قدر تیزی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے عام طور پہ ایک ہی چیز سنی ہے کہ ہندوستان سے سعودی عرب مدینہ میں پڑھنے کے لیے ہر سال علماء جاتے ہیں، جا کر مدنی بن کر آتے ہیں، یہ آپ سن رہے ہیں نا؟ لیکن آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہندوستان سے ہر سال قم کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے طلبہ جاتے ہیں اور شیعیت پڑھ کے آ کے ہندوستان میں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ ادھر مدنی ہے اور ادھر قم کے پڑے ہوئے فارغین ہیں جو اس بات کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا سے، جس طرح مدینہ یونیورسٹی نے ساری دنیا سے مسلمانوں کو لا کر، طلبہ کو لا کر پڑھا کر دین پھیلانے کی کوشش کی، کتاب و سنت کو پھیلانے کی کوشش کی، جس کے اثرات دور رس ہیں، ہو بہو یہی مشن ایران اس وقت چلا رہا ہے قم کی یونیورسٹی میں ہندوستان سے، اور ایسے قریوں سے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بلا کر، اٹھا کے مطلب رضامندی کے ساتھ، یعنی اپنی ذمہ داری پہ لے کے جاتے ہیں، جن قریوں میں ماں باپ شہروں کی زندگی کی تمنا نہیں کر سکتے، ویسے قریوں سے لے جا کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور لا کر رافضیت کی تبلیغ اس وقت ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے۔ صرف ہندوستان نہیں، میں آپ کو بتاؤں افریقی ممالک جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شیعیت کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں، شیعوں کا جو بھی ماضی رہا ہے نا کچھ عالم اسلام کے کچھ علاقے، افریقی ممالک میں کہیں کچھ نہیں تھا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ایرانی حکومت کے پیسوں پر، اس کی تائید پر، اس کے سپورٹ پر بڑے بڑے حسینیات کہتے ہیں، تبلیغ کے مراکز حسینیات کہلاتے ہیں،
شیعیت کی تبلیغ کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. آپ تھائی لینڈ میں دیکھیے، آپ جو ہے فلپین میں دیکھیں، آپ سارے عالم اسلام جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں وہاں رافضیت کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ یوں سمجھیں، مجھے یاد ہے احیاء التراث کویت کا ایک بڑا ادارہ ہے، خیراتی کام کافی وہاں سے ہوتے ہیں. وہاں کے ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، بہت بڑے ذمہ دار ہیں. ایک ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی تو انہوں نے ایک کافی لمبی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کہا اس وقت ساری دنیا اسرائیل 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 چلا رہی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ سنی عالم اسلام، یعنی عالم اسلام میں جو سنی ہے نا، اس میں اس وقت ایک خطرہ نہیں، دو خطرے ہیں. ایک تو اسرائیل کا خطرہ ہے اور دوسری یہودیوں کا، اور دوسری طرف رافضیوں کا خطرہ. اور انہوں نے کہا اسرائیل کا خطرہ سب سے زیادہ میڈیا میں ہے، اخبارات میں سب کچھ ہے، لیکن وہ معاملہ ابھی بھی فلسطین تک رکا ہوا ہے. لیکن جو شیعیت کا مسئلہ ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، اس وقت دیکھیے آپ ماضی قریب کی تاریخ دیکھیں. ایک دور تھا کہ رافضیوں کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، وہ رہتے تھے عالم اسلام کے اندر جیسے ہندوستان میں، پاکستان میں، سب جگہ، لیکن کہیں حکومت نہیں تھی. لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہے ان کے پاس کتنے ملک ہیں یا کتنے ممالک میں ان کی اپنی ایک الگ جو ہے پہچان ہے، ان کا سیاسی وزن مانا جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے، میں آپ کو گناؤں، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، ملک شام ہو گیا، بحرین کو لینے کے لیے کئی مرتبہ بغاوتیں کر چکے ہیں. اور اسی کو کچلنے کے لیے ملک فہد نے اپنے دور میں سعودی عرب اور بحرین کے درمیان پل تعمیر کیا تھا سمندر کے اندر درمیان سے، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس پہ قابض نہ ہو سکیں، فوجیں ایک دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو سکیں. ایران کو لینے کی پوری کوشش، معاف کیجیے، بحرین کو لینے کی پوری کوشش ہوئی. یمن پورا کا پورا تقریباً ہاتھ سے جا چکا تھا. زیدی شیعہ تھے جو اہل سنت سے قریب تر تھے، لیکن سارے زیدی شیعہ کو انہوں نے رافضی بنا دیا. اور آج حوثی جو ہے نا، پورا یمن ایران کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے، اسی کے لیے جنگ چل رہی ہے. اتنا ہی نہیں، کویت کے اندر باقاعدہ کئی بار اتنی کوشش کی گئی. میں آپ کو، اگر آپ تاریخ پڑھ سکے تو جا کے پڑھ کے دیکھیں، کویت کی پولیس نے ایک مرتبہ 5-7 سال پہلے اتنا بڑا اسلحے کا ذخیرہ بارود پکڑا ہے کہ اگر وہ استعمال میں آ جاتا پورا کویت اڑ جاتا. کویت بہت بڑا ملک نہیں ہے، کویت بہت بڑا ملک نہیں، چھوٹا سا ملک ہے. آپ چاہیں تو ہندوستان کے کسی بڑے شہر کی طرح سمجھ لیں. اتنا بارود اسلحہ پکڑا گیا کہ اگر وہ استعمال میں آ جاتا تو سارا کویت برباد ہو جاتا. اس کی تیاری انہوں نے کر کے رکھی ہوئی تھی. اور اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، عراق تو پوری طرح ان کے ہاتھ میں گیا. مصر پر قبضے کی کوشش کی مرسی کے دور میں، جب اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی. مرسی کے دور میں ایران کے ساتھ تال میل کے ذریعے وہاں بھی حسینیات کھولنے کی اجازت مرسی نے دی تھی، وہاں بھی اپنے قدم جمانے کے لیے تیار تھے. اور آج آپ کو میں بول رہا ہوں، یہ جا کر دیکھیے آپ، کعبۃ اللہ سعودی عرب بیچ میں ہے. آپ اگر دیکھیں گے چاروں طرف سے جو ہے ایسی قوتیں، یا تو جو ہے ملک شام میں جو ملک شام میں ایک تو حکومت جو ہے بشار الاسد، وہ خود رافضی، بلکہ رافضیوں میں اور آگے ہے، وہ علوی ہیں، نصیری ہیں، اور شیعوں کے ساتھ ان کا تال میل ہے. اور دوسری طرف حزب اللہ، لبنان کے اندر حزب اللہ کو بٹھا کے رکھا ہے. اور اتنا ہی نہیں، خلیجی ممالک کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، عمان، وہ خلیجی ممالک میں رہتا ہے لیکن اکثر اس کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ چلتی ہیں. ایک طرح سے عالم اسلام کا جو مرکز ہے نا، اس مرکز کو چاروں طرف سے گھیر کر وہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس میں بین الاقوامی سیاست کا بھی بہت بڑا کردار ہے. آپ پتہ نہیں کتنا پڑھتے ہیں اخبارات کو، امریکی جو مینجمنٹ رہے، حکومت اوباما کے دور میں، آخری دور میں قریب تھا کہ ایران کے نیوکلیئر ہتھیار کو وہ منظوری دے دے. یہ قریب تھا مسئلہ. اور پھر ابھی بھی اس وقت جو موجود جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ بھی اس پہ پر تول رہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اسے کہ سیاسی طور پر جو تیل کا اپنا معاملہ ہے، سیاسی تعلقات کا مسئلہ ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ ساری صورتحال کیوں میں بتا رہا تھا؟ یہ پوری صورتحال میرے اور آپ کے سامنے بتاتی ہے رافضیت کیا ہے. ایک نیا دین ہے دین اسلام سے، حقیقی دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر آج وہ کس مقام پہ کھڑا ہے، آپ کے گلے پہ بیٹھا ہوا، آپ کو اندازہ نہیں.
ایسے ماحول میں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نظر رکھیں، ہم سمجھیں کہ رافضیت کہاں سے ہمارے اندر آ رہی ہے اور رافضیت کے لیے دروازے کہاں سے ہموار کیے جا رہے ہیں، ورنہ آپ یاد رکھیں اگلی نسلیں ہماری عقلوں پہ ماتم کریں گی۔ کیسے لوگ تھے، ساری دنیا جانتے تھے، لیکن اتنے بڑے فتنے کو پھیلتے ہوئے دیکھا، کبھی اس کے بارے میں انہوں نے سوچا تک نہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رافضیت اپنے پر کیسے پھیلا رہی ہے، اس حوالے سے ہم اور آپ چوکنا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میں بات کو سمیٹ کر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رافضیت کے حوالے سے مختصر میں نے گفتگو کی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم کس رافضیت کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ رافضیت کیسے پھیل رہی ہے، اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ما من صاحب باطل، جتنے بھی اہل باطل رہے ہیں نا، سب لوگوں نے جب اپنے باطل کو پھیلانا چاہا تو باطل کو باطل کے نام پہ نہیں پھیلایا، سب نے قالب حق یعنی حق کے لبادے میں حق کا لباس پہنا کر ہی انہوں نے اپنے باطل کی تبلیغ کی۔ ابن قیم نے لکھا ہے یہ بات بڑی اہم ہے اور آپ کو پہچاننے کی شروعات یہیں سے ہوگی۔ دیکھیں، کہا کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں سب نے یہی کوشش کی کہ اپنے باطل کو باطل کے نام پہ نہ پیش کر کے وہ حق کا لباس پہنا کر، حق کا لبادہ اڑا کر وہ لوگوں نے پیش کی۔ کیوں؟ اگر آپ کو میں بولوں شرک، میں جو دعوت دے رہا ہوں یہ شرک ہے، آؤ شرک کرو، آپ کریں گے؟ بھئی آپ مسلمان ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ شرک ہے، آؤ میں تمہیں شرک کی طرف بلاؤں، آئیں گے آپ آئیں گے؟ میں اگر کہوں یہ بدعت ہے، آؤ اس بدعت پہ عمل کریں، آپ آئیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ میں اگر آپ کو بولوں کہ ہاں یہ بات غلط ہے، آؤ اس بات کو قبول کرو، نہیں کریں گے۔ اس لیے اہل باطل کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ باطل کو حق کا لباس، حق کا لبادہ پہنا کر اڑا کر وہ پھیلاتے ہیں۔ یہ مجمل بات کہنے کے بعد پھر ابن قیم نے خود لکھا، وہ خود بیان کرتے کہتے ہیں اب خوارج نے کیا کیا، بغاوت کو، خارجیت کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نام دیا۔ شریعت اسلامیہ میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا حکم ہے نا، کہا ہم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ اس شرعی حکم کی آڑ میں مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کو انہوں نے جائز کر لیا، جبکہ مسلم حکمران کے خلاف بغاوت حرام ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ مسلم حکمران کے خلاف بغاوت جائز نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں۔ صحیح مسلم کا پورا کتاب الامارہ، پوری ایک کتاب ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ پڑھ کر دیکھ لیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ کہا ابن قیم نے کہ بغاوت کو، خارجیت کو پھیلایا، لیکن لباس کیا پہنا ہے؟ کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ نے ہمیں نیکی کا حکم دینے کا حکم دیا، برائی سے روکنے کا حکم دیا، ہم وہی کر رہے ہیں۔ اس نیکی کے لباس میں اپنی گمراہی کو پھیلایا۔ رافضیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ رافضیوں نے اپنی رافضیت حب آل بیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کے لباس میں انہوں نے رافضیت کو پھیلایا۔ آل بیت رسول سے محبت دین و ایمان ہے۔ کون مسلمان ہے جو کہے گا مجھے نبی کے خاندان سے محبت نہیں ہے؟ لیکن اس حکم کا سہارا لے کر رافضیت کو پھیلایا گیا۔ رافضیت جو بدعت ہے، اسے آل بیت رسول کا لباس پہنا کر پھیلایا گیا۔ معتزلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، لیکن کہتے تھے ہم تقدیر کا انکار نہیں کرتے، بس ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے کوئی چیز لکھ کر بعد میں اسی پہ سزا نہیں دے سکتا، اس لیے ہم تقدیر کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے نام پر اللہ کی تقدیر کا انکار کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف وہ بات لے لیتا ہوں جو ابن قیم نے کہی کہ یہ بات یاد رکھیں، رافضیت کو کیسے پھیلایا؟ آل بیت رسول سے محبت کے نام پر پھیلایا۔ آل بیت رسول سے محبت کے نام پر پھیلایا۔ آج ہم اور آپ کو یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بھائیو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہیاں پہلے ہی سے متعین کر دی، گمراہی کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی۔
اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے ہی سے سمجھا دیا، بتا دیا، اور قرآن و سنت پہ چلنے والے علماء نے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں پہلے ہی ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا، کتاب و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کر دی، واضح کر دیا کہ یہ گمراہیاں کہاں سے کیسے آتی ہیں۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو پڑھ کر، سمجھ کر فتنوں کو پہچانتے ہیں، یا پھر یہ کہ بھولے بھالے بن کر فتنوں کی غذا بن جاتے ہیں۔ یہ ہم پر اور آپ پر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، سلف صالحین میں سے کئی اسی لیے ایک تنبیہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها الجاہل۔ کہتے تھے جب فتنے آتے ہیں نا، عام آدمی نہیں پہچان پاتا، علماء اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جب فتنے آ کر چلے جاتے ہیں نا، تب پھر ہر جاہل کو معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا۔ کوئی کہتا ہے اے میں برباد ہو گیا، کوئی کہتا ہے شکر اللہ کا برباد ہو گیا تھا پھر نکل آیا، اور اگر اللہ نے کسی کو بچا لیا تو کہتا ہے قریب تھا کہ میں بھی مبتلا ہو جاتا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ یہ عوام کا طریقہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج آپ کو اصل میں یہی دعوت دینی ہے، یہی پیغام آپ کو دینا ہے کہ یہ رافضیت کس کس دروازے سے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ اس کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس کو جاننے کی کوشش کرو، اور یہ پہچاننے کے لیے کتاب و سنت میں، ان اہل علم کی تحریروں میں جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو امت کے سامنے پھیلایا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج کے دور تک جن علماء نے اسلامی شریعت کی تعلیمات کو پھیلایا ہے، ان کے ساتھ رہ کر کتاب و سنت کو سمجھیں، یقین مانے اللہ کے فضل و کرم سے آپ بچا لیے جائیں گے۔ اور اگر نہیں، اتباع کل ناعق، ہر آواز دینے والے کے پیچھے دوڑنے کا اگر مزاج ہو، ہر نئی چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے، آپ کو پرکشش لگے، اور ہر نیا دعویٰ آپ کو بڑا زوردار لگے، ہر نئے آدمی کے پیچھے دوڑیں گے، آپ یقین کرو دین و ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آپ یقین کرو دین و ایمان ضائع ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابن قیم نے جو بات لکھی ہے کہ رافضیت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لبادے میں آگے بڑھی، میں آپ کو بتاؤں یہ 4 مرحلوں میں پورا ہوتا ہے کام۔ یعنی آل بیت رسول کی محبت کا نام لے کر رافضیت تک آدمی کو کیسے پہنچایا جاتا ہے، یہ 4 مرحلے ہیں، آپ اس کو یاد رکھنا۔ یہ 4 مرحلے یاد رکھنا اور دیکھنا سماج اور معاشرے میں لوگ کہاں کہاں آپ کو اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی کہیں 1-2 مرحلوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھنا ان مرحلوں کو، 4 مرحلے ہیں، میں ان کے لیے 4 لفظ استعمال کروں گا: تحبب، تشیع، تظلم اور رفض۔ یہ 4 جملے میں نے 4 کلمات استعمال کیے، ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے محبت کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کی خاطر اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر نبی کے صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر نبی کے خاندان کے لوگوں سے محبت کرنا، جو ایمان لائے مومنین آل بیت سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا۔ اس لیے ہم اہل سنت کے پاس یہ مسئلہ بہت واضح اور دو ٹوک ہے، یاد رکھیں یہ مسئلہ ہمارے پاس واضح ہے۔ ہم صحابہ کی محبت کو ایمان مانتے ہیں، صحابہ کی محبت کو ہم لوگ ایمان مانتے ہیں، اور ہم آل بیت رسول کی محبت کو بھی ایمان مانتے ہیں۔ ہم دونوں کی محبت کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں الگ الگ حدیثوں میں فرمایا۔ حضرت علی سے مخاطب ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں یہ میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و اقرار ہے کہ علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور تم سے بغض وہی رکھے گا، دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بارے میں کہا، اور یہی بات اللہ کے نبی نے صحابہ کے بارے میں کہی، کہا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، کہ انصار وہ صحابہ ہیں کہ ان سے وہی محبت رکھے گا
جو مومن ہوگا، اور ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اس لیے ہمارے پاس بغض علی بھی منافقت ہے، بغض صحابہ بھی منافقت ہے، حب علی بھی ایمان ہے، حب صحابہ بھی ایمان ہے، صحابہ کی محبت بھی دین و ایمان ہے، آل بیت رسول کی محبت بھی دین و ایمان ہے۔ ہم دونوں محبتوں کی بات کرتے ہیں اور دونوں سے ناراضگی کو دین و ایمان کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، خطرہ قرار دیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہم اہل سنت والجماعت کے پاس۔ لیکن رافضیت کہاں سے شروع کرتی ہے، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ رافضیت کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے تحبب، اور تحبب سے مراد میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں خاص طور پر آل بیت رسول سے محبت کی دعوت دینا۔ اسلام نے جب صحابہ سے محبت کی بات بھی کہی، آل بیت رسول سے محبت کی بات بھی کہی، تو آپ صحابہ کی محبت کی بھی بات کیجئے، آل بیت رسول سے محبت کی بھی بات کیجئے۔ لیکن پہلے مرحلے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک عام آدمی کو آل بیت رسول سے محبت کی حدیثیں سناتے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت، حضرت فاطمہ سے محبت، حضرت حسن و حسین سے محبت، سیدہ شباب اہل جنہ سے محبت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، نبی علیہ السلام کے خاندان سے محبت، اور صرف اسی ایک محبت کا تذکرہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی غیر محسوس طریقے سے محبت کے اس توازن کو بگاڑ بیٹھتا ہے، وہ آل بیت رسول سے محبت ہی کے نام کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، آل بیت رسول سے دل و جان سے محبت کرو، اتنی ہی دل و جان سے صحابہ سے بھی محبت کرو، صحابہ سے دل و جان سے محبت کرو، اتنی ہی محبت آل بیت رسول خاندان رسول سے کرو۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے سامنے صرف نبی کے خاندان اور خاندان کے افراد کی فضائل، ان کی محبتیں اور ان کی خصوصیات کا خوب تذکرہ کر رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ رافضیت کا پہلی سیڑھی آپ کو وہ چڑھا رہا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا میں، یوٹیوب پر، فیس بک میں آپ دیکھ لیں کتنے ایسے مبلغین ہیں جو اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی رافضیت کی بات نہیں کرتے اور بظاہر شیعہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن چپکے سے آپ کو اس مرحلے پہ پہلے لے آتے ہیں کہ آپ خاص خاندان رسول سے محبت کی بات کرتے ہیں۔ آج میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھو میرے بھائیو، ہر صحابی کی اگر الگ الگ خصوصیات دیکھیں نا، ہر صحابی کے بارے میں ایک ایسی حدیث آپ کو مل جائے گی جو کسی اور صحابی کو وہ فضیلت حاصل نہیں۔ ہر صحابی، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جن لوگوں نے جتنے بھی مجھ پر احسان کیے، میں نے سب کے احسان اتار دیے، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا، سوائے ابو بکر کے احسان کے کہ اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اللہ کے نبی نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، یہ بات اللہ کے نبی نے کسی اور کے بارے میں نہیں کی، بطور مثال میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ابو بکر کی ایسی اور کوئی خصوصیات۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں بعض باتیں وہ کہیں جو ابو بکر کے بارے میں نہیں کہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کیا ہوتا؟ عمر ہوتا۔ بڑی مشہور بات آپ کے پاس ہے نا، آپ لوگ سنتے ہیں یہ بات کہ اللہ کے نبی نے کہا۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی حضرت عمر کے بارے میں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے آپ کے سامنے تشت لایا گیا جس میں دودھ بھرا ہوا، آپ نے پیا، اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر کو دیا، انہوں نے تھوڑا پیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیا، کہا اتنا پیا کہ یہاں تک کہ ان کی جو باچھیں ہیں یہاں سے دودھ بہنے لگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے اس کی کیا تعبیر نکالی؟ کہا علم۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عمر کا علم ابو بکر سے بڑا ہے، فضیلت معلوم ہوتی ہے نا ایسے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر جس گلی تم داخل ہو جاؤ شیطان اس گلی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں بات، ایسی فضیلت کسی اور کے بارے میں آپ کو ملتی نہیں ملتی۔ ایسی فضیلت حضرت علی کے بارے میں آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی نے خاص کہا تم سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا، تم سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ یہ الفاظ ہو بہو اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر کے بارے میں نہیں کہے، لیکن عام جو بات انصار کے بارے میں کہی وہ مہاجرین کے بارے میں بھی، اس لیے کہ انصار سے زیادہ فضیلت والے مہاجرین ہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں؟
بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہاں اہل سنت کا وہ ضابطہ یاد رکھو کہ اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ ہر صحابی کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے صحابی کو نہیں ہیں، لیکن تمام خصوصیتوں کا احاطہ کیا جاتا ہے تو ابو بکر پہلا ہے وہ پہلا ہی رہے گا، عمر دوسرا ہے وہ دوسرا ہی رہے گا، عثمان تیسرا، علی چوتھا ہی رہے گا۔ یہ ہمارے خلفائے اربعہ یہ چار کے چار اسی ترتیب میں رہیں گے۔ اس ترتیب کے پلٹنے کا کوئی سوال ہمارے پاس پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کیوں یہ بات کہی؟ میں نے کہا نا ابھی آپ کو کہ پہلے مرحلے میں آل بیت رسول کی محبت کا جام آپ کو پلائے گئے، اور یہ غلط نہیں آل بیت رسول کی محبت، میں پھر دوہرا رہا ہوں، آل بیت رسول سے محبت دین و ایمان ہے، لیکن صحابہ کو ایک طرف چھوڑ کر یا ان کو ذرا کم کر کے یا ان کا تذکرہ کم کر کے خاص اہل بیت کا ایسا تذکرہ کرے کہ غیر محسوس طریقے پر ایک آدمی یہ سمجھے کہ بھائی دین میں کتاب و سنت کے بعد سب سے بڑا مقام آل بیت رسول کا ہی ہے۔ اگر یہ آپ سمجھنے پہ آ گئے تو پھر آپ سمجھیے شیعیت کی پہلی سیڑھی آپ چڑھ جائیں، رافضیت کی پہلی سیڑھی آپ چڑھ جائیں۔ پہلے مرحلے میں یہی ہوتا ہے، تحبب پہلا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ آدمی کو آل بیت رسول سے محبت کے نام پر سب سے پہلے مائل کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں اچھے غچہ کھا جاتے ہیں۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ وجہ یہ ہے کہ آل بیت رسول سے محبت تو دین و ایمان ہے۔ وہ لوگ حدیثیں اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ غلط کیا دکھتا ہے آپ؟ غلط آپ کو اس وقت دکھے گا جب آپ ساری باتوں کو احاطہ کریں کہ نبی نے صحابہ کی بھی محبت سکھائی، آل بیت کی بھی محبت سکھائی، لیکن یہ صحابہ کو غائب کر کے صرف آل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں یا صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا بیلنس بنا رہے، لیکن ایسے کہ غیر محسوس طریقے پہ آل بیت سب سے اوپر چلے جائیں، آپ سمجھ جائیں کہ یہ رافضیت کا دروازہ آپ کا کھلا ہے۔ اچھی بات، یہ پہلا مرحلہ کہ محبت آل بیت۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تشیع کا۔ تشیع کیا ہے؟ دیکھیے تشیع اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ متقدمین یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں تشیع کا مطلب یہ تھا کہ کوئی آدمی حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت علی کو افضل قرار دیتا، حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل قرار دیتا۔ آپ ایک بات سمجھیں، یہاں دو الگ مسئلے، ابو بکر و عمر سب سے افضل، عثمان ان کے بعد تیسرے نمبر پہ افضل، چوتھے حضرت علی۔ وہیں دوسرا مسئلہ ہے فضیلت علاوہ امامت یعنی خلافت، ابو بکر کی خلافت مسلم، عمر کی خلافت مسلم، عثمان کی خلافت مسلم، لیکن یہ دوسرے نمبر پہ تشیع کیا ہے معلوم آپ کو؟ تشیع یہ ہے کہ آدمی اس زمانے میں بعض لوگ صرف یہ مانتے تھے کہ حضرت علی عثمان کے مقابلے میں افضل ہیں، بس حضرت عثمان ابو بکر کی امامت کو صحیح مانتے تھے، عثمان عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، حضرت عثمان کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، لیکن صرف یہ مانتے تھے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے مقابلے میں افضل ہیں، بس اتنا مانتے تھے۔ تو سلف صالحین کے زمانے میں متقدمین میں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ صحابہ میں حضرت علی کو ابو بکر و عمر سے افضل نہیں مانتے تھے وہ لوگ، وہ حضرت علی کی وجہ سے ان تینوں کی خلافت کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جو تشیع ہے نا، اس تشیع کس کو کہتے تھے؟ صرف حضرت علی کو حضرت عثمان کے مقابلے میں افضل ماننا۔ میں آپ کو بتاؤں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب کے اندر شیعیت کی تقسیم بیان ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں متقدمین کے پاس شیعیت بس یہی تھی کہ کوئی آدمی حضرت علی کو عثمان سے افضل مان لے تو اسے شیعہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، اور یہ بخاری کے علاوہ ابو داؤد اور مصنف کے اندر بھی ہے، ساتھ میں السنہ لابن ابی عاصم، حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو افضل مانتے تھے، اس کے بعد ہم عمر کو افضل مانتے تھے، اس کے بعد ہم عثمان کو افضل مانتے تھے، پھر اس کے بعد صحابہ کے درمیان ہم موازنہ نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟
آپ اس حدیث کو سمجھو، بڑی اہم حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ فضیلت کی جب بات آتی تو ابو بکر کو افضل قرار دیا جاتا تھا، پھر اب عمر کو کہا جاتا، پھر حضرت عثمان کو دیا جاتا، اور پھر چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت علی ہے نا ہمارے پاس۔ لیکن حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے تک یہی معاملہ تھا کہ ان کے بعد صحابہ کے درمیان فضیلت کی بات نہیں کی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں کی امامت اور خلافت اور ان کی فضیلت بھی بعد میں بھی مسلم ہے، اس سے پہلے بھی مسلم تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مسلم تھے، لیکن چوتھا نمبر امت نے اتفاق حضرت علی پہ جب کر لیا تب حضرت علی کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی صحیح بخاری اور سنن وغیرہ کی روایت ہے۔ اب یہاں دیکھو شیعیت کہاں آتی ہے، آپ سمجھو۔ کوئی آدمی حضرت علی اور آل بیت کی فضائل اس قدر زیادہ بیان کرے کہ وہ حضرت علی کی خاطر کبھی اشاروں کنایوں میں حضرت عثمان پہ طنز کرے، کبھی حضرت عمر کے بارے میں کچھ کہے، ابو بکر کے بارے میں کہے، ابو بکر عمر کو چھوڑو، حضرت عثمان کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے، متقدمین کی نظر میں یہ شیعیت، یہ تشیع ہے کہ کوئی آدمی حضرت علی کے نام کی خاطر حضرت عثمان کو نشانے پہ لے۔ یہ تشیع ہے دوسرا مرحلہ۔ پہلے مرحلے میں محبت کی بات آتی ہے، پھر حضرت علی کی طرفداری کی بات آتی ہے، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے جسے میں نے کہا تظلم۔ اور تظلم کیا ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے آل بیت رسول کو مظلوم قرار دے کر ان کی حمایت کا اعلان کرنا۔ دیکھو دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان کی محبت کو غالب کرنا، دوسرے مرحلے میں اپنے آپ کو یہ ماننا کہ وہ زیادہ عثمان کے مقابلے میں ذرا بہتر تھے، اگر کوئی تینوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت دی، یہ تو بہت بڑی جرأت ہے، یہ رافضیت ہے کھلی ہوئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب ان کو مظلوم مانے، حضرت علی کو مظلوم مانے، آل بیت رسول کو مظلوم مانے، اور ان کی مظلومیت کا رونا رو رو کر صحابہ کو نشانہ بنائے۔ یہ ہے رافضیت کی آخری سیڑھی، کہ اس کے بعد پھر رافضیت ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت واضح بات آپ یاد رکھیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ جمل۔ لیکن اس جنگ کے باوجود سارے اہل سنت کا اتفاق ہے، اور نہ صرف اہل سنت کا، حضرت علی کا اتفاق ہے اس بات سے کہ یہ لڑائیاں نفرت کی لڑائیاں نہیں تھی، دشمنی کی لڑائیاں نہیں تھی۔ اتفاق ہے اس پر، یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو میرے بھائی۔ یہ جو جنگیں ہوئی نا صحابہ کے درمیان، جنگیں ہوئی، آج غلط فہمی کا ازالہ میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ پوری امت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک طرف حضرت علی اور ان کا لشکر تھا، دوسری طرف حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر یا حضرت معاویہ کا لشکر تھا، امت دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حاجت الفتنہ، فتنہ اٹھا، یہ جو قتل و خون خرابے کا فتنہ اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 صحابہ تھے، کہتے ہیں 10,000 صحابہ تھے، لیکن ان 10,000 صحابہ میں سے جو اس میں داخل ہوئے نا ان جنگوں میں، 100 صحابہ بھی شریک نہیں ہوئے، بلکہ لم یبلغوا 30 صحابہ بھی نہیں شریک ہوئے۔ جو شریک ہوئے صحابہ ان کی تعداد 30 کو بھی نہیں پہنچی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سب لوگ اسے گول کر جاتے ہیں، سب لوگ گول کر جاتے ہیں، کہتے صحابہ آپس میں لڑتے رہے، خون خرابہ کرتے رہے۔ اللہ کے بندوں پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہے، کہ فتنہ کھڑا ہوا۔ صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، اس وقت موجود تھے 10,000 صحابہ، لیکن اس فتنے میں جو داخل ہوئے کتنے تھے؟ 100 بھی داخل نہیں ہوئے، بل لم یبلغوا 30 کی تعداد میں نہیں پہنچی۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، ماضی میں بعض محققین نے اور عصر حاضر میں بعض محققین نے گن کر بتایا ہے، تقریباً 27 صحابہ کا نام ملتا ہے جو طرفین سے اس جنگ میں داخل ہوئے تھے، چاہے وہ جنگ جمل کی بات ہو یا جنگ صفین کی بات ہو، صحابہ میں سے بس اتنے ہی لوگ تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کی میجارٹی 10,000 صحابہ میں سے 30 کے علاوہ بقیہ سارے صحابہ یا 27 کے علاوہ بقیہ سارے صحابہ کہاں تھے؟ غیر جانبدار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے،
میرے بھائیوں، ان حقیقتوں کو بھلا کر آج یہ تیسرا مرحلہ آپ کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی یہ آل بیت رسول کی مظلومیت تھی، اب اس میں ہمیں آل بیت رسول کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسی کے نام پہ حضرت عائشہ کے مقابلے میں جرأت نہیں کر سکتے، طلحہ و زبیر کے بارے میں جرأت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے بارے میں جنتوں کی خوشخبری آئی ہوئی ہے نا، جرأت نہیں کر سکتے، تو حضرت معاویہ، عمرو بن عاص اور ان کے ساتھ دیگر جو صحابہ ان کو نشانے پہ لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹارگٹ ذرا سافٹ ہے اور ظالموں کو یہ نہیں پتا جس بنیاد پہ حضرت معاویہ کو تم نشانہ بنا رہے ہو، کل کوئی ظالم اٹھے گا جب معاویہ علی سے لڑنے کی وجہ سے بغض علی کا نشانہ بنے یا بغض معاویہ بغض علی کی علامت بن گئے، تو یہی الزام عائشہ و طلحہ و زبیر پر نہیں لگے گا؟ دونوں بھی تو لڑے تھے، یہ لڑے تو وہ حضرت علی سے بغض رکھنے والے، اور حضرت عائشہ و طلحہ زبیر لڑے خاموشی۔ یہ نہیں چلے۔ ہو کیا رہا ہے میرے بھائیوں؟ آپ کو حرم کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے اور رافضیت کیسے پیر پھیلا رہی ہے۔ آج یہ صورتحال ہے، اسی لیے اہل سنت ایک بات کہا کرتے ہیں، متفقہ، یوں سمجھیے کہ متاخرین کے بعد یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کی جو بھی آپسی لڑائیاں ہوئی نا، اس کے بارے میں اہل سنت کا اصل موقف یہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز کون ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے نا کتنے جلیل القدر تابعی ہیں، کتنے اعلیٰ درجے کے خلیفہ ہیں؟ کسی نے آ کر پوچھا کہ یہ جو جنگیں ہوئی نا حضرت معاویہ اور علی کی یا حضرت عائشہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کتنے بڑے متقی انسان، کتنے بڑے علم والے انسان، اور امت کے لیے کتنے بڑے خیرخواہ تھے، کیسی مثالی خلافت انہوں نے قائم کی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ان کو 5ویں خلیفہ راشد تک کا نام دینے کی کوشش۔ یہ سب کچھ ہوا نا، وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو تلک دماء، یہ وہ خون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو آلودہ ہونے سے بچا لیا۔ ہم جنگ میں نہیں تھے، اللہ نے بچا لیا۔ اب اللہ نے بچا لیا ہمارے ہاتھوں کو گندا ہونے سے، یعنی کسی کا بھی خون ہو ہم اپنے آپ کو آلودہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے جب ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا تو اپنی زبانوں کو کیوں ہم آلودہ کریں؟ سوال یہ ہے، آج کا کوئی مبلغ، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی کاتب، کوئی رائٹر، کوئی بھی کیوں نہ، عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ علم والا، ان سے زیادہ تقوی والا، ان سے زیادہ امت کا خیر خواہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کا موقف آپ کو پسند نہیں؟ اور ایک آدمی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر آپ سے کہے کہ آل بیت رسول سے محبت کے نام پہ سب کو نشانے پہ لو، حضرت معاویہ کو لو، فلاں کو لو، فلاں کو لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی نے اپنے خلاف لڑنے والوں کو جنتی کہا ہے، اور حضرت علی جنہیں جنتی کہے تم انہیں جہنمی بنا پہ تمہیں ہوئے۔ معلوم ہے آپ کو جنگ ختم ہوئی، جنگ جمل ختم ہوئی، معلوم ہے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں شہید کر دیے گئے تھے جنگ۔ حضرت علی کو پتا چلا، حضرت علی کو پتا چلا تو کیا ہوا؟ آ کر حضرت طلحہ کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا، رکھ کر حضرت علی رونے لگے، کہا کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت علی اپنے ساتھ جو لوگ لڑے ان کے ساتھ ان کا موقف یہ، اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت علی کے اخلاق تھے، اللہ کے بندے اخلاق نہیں، ان کا ایمان تھا، ان کا موقف تھا، وہ انہیں جہنمی نہیں مانتے تھے، وہ انہیں گمراہ نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے، غلط تھا ان کا اجتہاد، لیکن بہرحال وہ مومن تھے، مانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت طلحہ کے بیٹے سے حضرت علی کا سامنا ہوا، تو حضرت طلحہ نے کے بارے میں حضرت علی نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ سنو، میں اور تمہارے باپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا علی سرر متقابلین، جنت میں تخت پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں گے، میں اور تمہارے باپ دونوں ان لوگوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ اہل سنت کا طریقہ۔ یہ رافضیت ہے کہ صحابہ کی ان جنگوں کا تذکرہ چھیڑ کر لوگوں کے اندر رافضیت پھیلانے کی کوشش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں، صحابہ حضرت علی کے خلاف اٹھنے والی تلوار کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ اللہ کے بندو،
یاد رکھو میں نے کہا وہ حضرت علی کے خلاف بغاوت اس معنی میں نہیں تھی کہ حضرت علی کی خلافت کو نہیں مانتے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے کوئی تختہ پلٹ قسم کی بغاوت کا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ حضرت عثمان کے خون کے مطالبے کا تھا۔ اور اہل سنت کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ اہل سنت حضرت علی، حضرت ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اہل علم میں سے کئی حضرت علی کو برحق مانتے، کئی یہ مانتے ہیں کہ یہ معاملہ دونوں طرف اجتہاد کا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھ جو سامنے فریق تھا، چاہے جنگ جمل میں حضرت عائشہ، طلحہ و زبیر ہو، یا ادھر حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی عمرو بن عاص اور دیگر ساتھی رضوان اللہ تعالی مجمعین، سب کے سب صحابہ ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کہتے ہیں اپنی زبانوں کو روک کے رکھو، اور رافضیت آپ کو کہتی ہے کہ نہیں، آل بیت رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ تم لازمی طور پر ان مسائل میں گفتگو کرو، اور حضرت معاویہ کو، حضرت عمرو بن عاص کو اور فلاں کو تم الزام دو۔ اور جب آدمی اس مقام پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ رافضیت کا ہی ہوتا ہے کہ دو ٹوک صحابہ کے بارے میں گالی دینا شروع کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یوٹیوب چینل پہ جو چلی ہوئی ہے فضا صحابہ کے بارے میں اور رافضیت پھیلانے کی، ایسا ہی ایک آدمی ابھی قریب میں جے پور میں گیا ہوا تھا، مجھے پتا چلا ایک نوجوان، حدیث نوجوان، اسے حدیث سنا کر کسی نے جو ہے یہ سبق پڑھا دیا، وہ کہتا ہے میرے جسم پہ کب کبھی آ رہی ہے اگر میں نقل کروں، آڈیو سن کر میں کافی دیر تک اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، کہتا ہے معاویہ کا کیا ذکر کرتے، وہ تو منافق تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رافضیت ہے میرے بھائی۔ وہ کیسے پہنچا؟ وہ بھولا آدمی، اسے کیا معلوم ہے؟ وہ عام انسان، کوئی عالم کی بات نہیں کر رہا، عام جیسا ایک نوجوان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو پتا نہیں کہ اس پہ کیسا شبخوں مارا گیا ہے، کیسے اس کے ایمان و عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کو پتا بھی نہیں میرے بیچارے۔ میرے بھائیوں، ایسے جو ہے رافضیت قدم بقدم آتی ہے، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا رافضیت کیسے آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہی۔ یاد رکھو یہ 4 مرحلے، پہلے آل بیت رسول کی خصوصی محبت کا تذکرہ، دوسری ساری محبتوں کو نظر انداز کر۔ میں پھر دوہرا دوں تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، آل بیت رسول کی محبت دین و ایمان ہے، صحابہ کی محبت دین و ایمان، سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، یاد رکھو سب سے محبت کرو۔ اور کیسے سب سے محبت ہوتی ہے، کیسے سب سے محبت ہو سکتی ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، ماں باپ اگر آپس میں لڑ بیٹھے تو آپ ایک طرف ہو جائیں گے، کہتے نہیں یہ ماں ہے وہ باپ ہے، نہ مجھے میں اس سے دور ہو سکتا نہ اس سے، دونوں میرے ہیں۔ ہاں ان کے درمیان فرق ہو سکتا ہے، کبھی ان کی طرف سے، کبھی ہمیں نہیں پتا، جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن میرے لیے تو دونوں ماں باپ ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ماں بھی چاہیے باپ بھی چاہیے، یہ دونوں ہمارے مائی باپ ہیں۔ آل بیت رسول اور صحابہ سے محبت کرو۔ میں نے کہا پہلے نمبر پہ خاص آل بیت محبت کا دعویٰ کرنا، دوسرے نمبر پر آل بیت رسول کے طرفدار ہو جانا۔ خاص طرفداری غلط نہیں، صرف ان کی طرفداری کرنے کے نام پہ صحابہ کی مخالفت کے لیے ذہن ہموار کرنا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے صحابہ کی، آل بیت رسول کو مظلوم کہنا۔ آپ کو معلوم ہے اس میں کمال کیا ہوتا ہے؟ آل بیت رسول مظلوم ہے، مظلوم ہے، مظلوم ہے، مظلوم ہے، آپ کے بارے آپ کے سامنے یہ نہیں کہا جاتا ظالم کون ہے، یہ نہیں بولا جاتا۔ کیوں بولو؟ آپ کو معلوم ہے اس میں کیا ہے، لیکن انسان کی نفسیات۔ اگر آپ کو کہا جائے وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے، آپ کی ہمدردی تیزی سے بٹوریں گے، اور اگر آپ کو کہیں ابو بکر ظالم ہے، عمر ظالم ہے، عثمان ظالم ہے، فوراً بھاگ جائیں گے۔ ایک بار آپ کے دل میں ان کی مظلومیت کا احساس بٹھا دیا، آپ نے مان لیا کہ وہ مظلوم ہے، تو خود بخود یہ طے ہو جائے کہ ظالم کون ہے۔ وہ بولنے کی ضرورت ان کو نہیں، وہ فیصلہ آپ کا دماغ آپ کو سمجھا دے، یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جب یہ ہو جاتا ہے تو آخری مرحلے میں رافضیت آتی ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یاد رکھو میرے بھائیو، سلف صالحین کہا کرتے تھے معاویہ ستر لاصحاب محمد، حضرت معاویہ صحابہ کرام کا پردہ ہے، صحابہ کرام کا پردہ ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف حضرت معاویہ کے بارے میں بول رہا ہوں، دوسروں کو نہیں۔ سنو صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی دین کی سمجھ ان کو یہ بتاتی تھی، معاویہ ستر لاصحاب محمد، محمد اصحاب رسول کا پردہ ہے۔ اگر پردہ ہٹے گا لوگ گھر میں داخل ہو ہی جائیں گے۔
جو پردہ ہٹانے کی جرات کرے گا نا وہ گھر میں داخل ہونے کی بھی جرات کرے گا، جو پردے کا لحاظ رکھے گا وہی گھر سے باہر رہے گا۔ اور آپ پردہ رکھو، اللہ کے بندہ پردہ رکھو۔ رافضیت کہاں سے آ رہی ہے؟ پہلے دین و ایمان جائے گا اور اس کے بعد یہ پوری جو سنی دنیا ہے اس کے اندر رافضیت کا غلبہ ہوگا، سیاسی انقلابات ہوں گے اور اس کی غذا آپ بنیں گے۔ آپ کے ہاتھوں آپ کے اپنے لوگوں کا سب کچھ برباد کیا جائے گا۔ جیسے میں نے ان ملکوں کے نام لیے، خلیجی ممالک کے اندر، افریقی ممالک کے اندر، ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہوا رافضیت جس دروازے سے داخل ہو رہی، ایک دروازہ۔ وقت ہے 20 منٹ مل جائے گا، اذان ہونے ایک بجے۔ دوسرا ایک دروازہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، رافضیت کے لیے کہاں جگہ، جو کہاں میدان ہموار ہو رہا ہے، میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے کوشش کرنے کی بات کرتی ہیں۔ عرب دنیا کے اندر بھی، ہمارے اپنے بر صغیر کے اندر بھی، ہر ملک میں الگ الگ نام سے تنظیمیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں صرف ایک پہلو سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر 19ویں صدی 1800 کے بعد کا جو زمانہ تھا نا، پورے عالم اسلام کے انتہائی زوال کا زمانہ تھا سیاسی اعتبار سے۔ اگر آپ دیکھیں، ایک طرف برٹش امپائر تھا، دوسری طرف فرانسیسی استعمار، فرنچ امپائر تھا۔ اکثر، سبھی نہیں لیکن اکثر مسلم ممالک کیا تھے، یا تو برطانیہ کے استعمار کے تلے دبے ہوئے تھے، یا پھر یہ کہ فرانسیسی استعمار کے تلے دبے ہوئے تھے۔ پولیٹیکلی جسے کہتے ہیں سیاسی طور پر زوال کا بہت برا دور مسلمان دیکھ رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ دور ایسا دور تھا کہ مسلمان جب سیاسی طور پر پچھڑ گئے نا، سیاسی طور پہ جب پچھڑ گئے تو وہاں ایک ذہن پیدا ہوا کہ بھئی ہم جس قدر اسلام کو پکڑے رہیں گے اسی قدر ہم بیکورڈ رہیں گے، پیچھے رہیں گے۔ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دین چھوڑ کر، جیسے عیسائیوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر ترقی کی نا، جیسے عیسائیوں نے اپنے دین کو چھوڑ کر ترقی کی، ہم بھی اپنے دین کو چھوڑ کر ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن پوری دنیا کے اندر بن رہا تھا۔ یہ 18ویں صدی کے بعد 19ویں صدی عیسوی کی میں بات کرتا ہوں۔ آج ہم 21ویں صدی میں، میں تقریباً 150 سال پہلے کے زمانے کا اندازہ تقریباً آپ کو بتاؤں۔ اب یہ سیاسی طور پر یہ جو صورتحال کی بڑی فکر مندی کا ماحول تھا، کہ مسلمان اس طرح تو مرتد ہوتے جائیں گے، دنیا کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، یہ سب اگر دین سے پھرتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں شروع ہوئی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کوششیں کرنے والے لوگوں میں الگ الگ انداز سے لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں کی۔ اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کس نے کیا کوششیں کی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن میں خاص ایک ذہن کی بات کرنا چاہتا ہوں ان تنظیموں کے بارے میں جن تنظیموں نے اسلام کے سیاسی غلبے کو اپنا مشن بنایا، اقامت دین کو یا دین قائم کرنے کے مسئلے کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ان تنظیموں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ پیغام دینا شروع کیا کہ نہیں، امت مسلمہ کو یہ سبق پڑھانا چاہیے کہ ساری دنیا کی قومیں دین چھوڑ کر ہو سکتا ہے دنیا میں ترقی کر جائیں، مسلمانوں کی تقدیر میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں ترقی کرنا چاہیں تب بھی ان کو دین پکڑ کر ہی، دین ساتھ لے کر ہی یہ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ سبق نئی نسل کو پڑھانا چاہیے۔ یہ ہوا اور اس کے لیے محنتیں شروع ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب کی طرف منسوب ایک جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کنا اذلہ، ہم ذلیل تھے، فاعزنا اللہ قوما بالاسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کے طور پر اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ فمتى ابتغينا العزة بغيره، اب اسلام کو چھوڑ کر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہیں گے، عزت ملنا تو دور کی بات، اذلنا اللہ، اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ۔ یہ پیغام امت کو دینے کا کام شروع کیا گیا، یہ پیغام دینا شروع کیا گیا کہ نہیں،
اسلام چھوڑ کر ہم سربلند نہیں ہو سکتے، اسلام کو اپنا کر ہی سربلند ہو سکتے ہیں۔ اور اسی ماحول میں چونکہ سیاسی طور پر مغلوبیت کا زمانہ تھا، اس ذہن نے پنپنا شروع کیا کہ نہیں، مسلمانوں کو سیاسی غلبہ دلایا جائے گا، تبھی جا کر مسلمانوں کے اندر یہ ارتداد، یہ شکست خوردگی کا جو احساس ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے سیاسی غلبے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ چنانچہ ہوا کیا؟ یہاں پر اصل میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی فکر نے جنم لیا۔ اس فکر نے جنم لیا۔ اب اس فکر نے جب جنم لیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی جو بات قرآن و سنت میں آئی، اس مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ بنایا اور اسی کی بنیاد پر کہا توحید کی یہ قسم ہے توحید حاکمیت، لا حاکم الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے نظام کے علاوہ کسی کا نظام نہیں چل سکتا۔ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں گے، نفاذ اسلام کے لیے ہم کوشش کریں گے، اسلام کے سیاسی غلبے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ یہ کام شروع کیا ہے۔ میں یہاں دو باتیں الگ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ہمارا اپنا موقف، ہم اہل حدیث حضرات کا موقف اس سلسلے میں بہت واضح ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ اسلام یا اہل اسلام یا مسلمانوں کی خدمت کے لیے سوچنا، محنت کرنا، یہ سوچ اپنے آپ میں قابل مبارکباد ہے، اور جس نے بھی سوچا یہاں تک سب کے ساتھ ہمارا اتفاق بھی ہے، ہم سب ان کے ساتھ۔ لیکن جو طریقہ کار متعین کیا گیا نا کہ سیاسی غلبہ یا حاکمیت یا توحید حاکمیت یا پھر یہ کہ امامت اور خلافت ہی کے راستے سے انقلاب بپا ہو سکتا ہے، یہ فکر ہمارے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ایک منحرف فکر ہے۔ ہم اس فکر سے اتفاق نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی تفصیلات کافی لمبی ہیں، آج اس پہ مجھے بات نہیں کرنی، لیکن موقف کے طور پہ یہ بات آپ کے سامنے واضح رہے۔ لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی میں اہل حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے، وہ جن بنیادوں پہ قائم، جن بنیادوں سے ہمارا کھلا اختلاف ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بہت ساری الاخوان المسلمون ہیں، فلان تنظیمیں، ان سے آپ کا کیا اتفاق؟ اتفاق ہمارا عام ہے کہ ہم اسلام کا غلبہ سب چاہتے ہیں، لیکن اسلام کے غلبے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم مانتے ہیں امام مالک کے اصول کو کہ لَيَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، اس امت کے بعد کے لوگ اسی راستے پہ چل کے پھر سے صحیح ہو سکتے ہیں جس راستے پہ اس امت کے پہلے لوگوں نے کام کیا تھا۔ ہمارے پاس دعوت اصل ہے، توحید پہلے ہے، اتباع سنت پہلے ہے، بدعات اور بدعات کا ازالہ خاتمہ پہلے ہے، اور حکومت کا، سیادت کا، قیادت کا مرحلہ بعد میں ہے، اور وہ بھی خود بخود آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جیسے اللہ کے نبی نے مکہ سے شروعات کی، حالات بدلتے بدلتے مدینے کے حالات پیدا ہوئے تو آئیں گے۔ یہ ہمارا واضح موقف ہے۔ ہم پہلے نمبر پہ حاکمیت، حکومت، نظام، نفاذ اسلام کے نام پہ کام کرنے کو ہم منہجی اعتبار سے ایک انحراف مانتے ہیں۔ تو ٹوک بات ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہیں، اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں، وہ جو جنگ لڑی رہتی ہے نا کہ میرا مسلک تیرا مسلک والی بات نہیں۔ یہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی تعلیمات کی روشنی میں ایک واضح فرق ہے، منہجی فرق ہے۔ علمی بنیادوں پہ اختلاف کا آپ چاہیں جتنی گفتگو اس پہ علمی بنیادوں پہ کرنا چاہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ میں نے جیسے کہا اس کو بازو چھوڑ دیں۔ لیکن ایک چیز یہاں ہوئی، وہ کیا ہے معلوم؟ اب یہاں پر حکومت، قیادت اور امارت کا مسئلہ سب سے پہلے نمبر پر آیا نا، تو غیر شعوری طور پر میں یہ مانتا ہوں، میرا حسن ظن ہے، ورنہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ شیعوں کی ایجاد ہے، لوگ یہاں تک کہتے ہیں، لیکن میں دیانتداری کے ساتھ یہ بتاؤں، میں جتنا پڑھا، جتنا سمجھا، اس کی روشنی میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے شاید یہ غیر شعوری طور پہ صحیح، لیکن ہوا کیا معلوم ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو بتایا تھا رافضیوں کے کتنے اصول ہیں؟ کتنے؟ 7، 6 ایمان کی باتیں اور 7ویں بات امامت کا مسئلہ، اور امامت کے مسئلے کو میں نے آپ کو بتایا 6 باتوں کا دار و مدار بھی وہ امامت کے مسئلے پہ رکھتے ہیں۔ یاد ہے نا بات آپ کو؟ یاد ہے؟ امامت اصل ہے، امامت پر پھر سارے دین کی دار و مدار۔ یہ جو بات اسلامی نظام حکومت قیام کرنے کو مقصد اور اسے توحید حاکمیت کا نام دے کر اپنائی گئی، تو امامت اور خلافت کا مسئلہ ان کی نظر میں ویسے ہی سب سے پہلے نمبر پہ آ گیا جیسے شیعوں کے پاس امامت کا مسئلہ پہلے نمبر پہ آ گیا۔ ہاں فرق ایک تھا، وہ فرق کیا تھا؟
وہ فرق یہ تھا کہ شیعہ مانتے ہیں کہ امامت خلافت صرف خاندان رسول میں ہو سکتی ہے، خاندان رسول کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں، وہ شورائیت کے ساتھ کسی بھی خلیفہ کو امام ماننے کی بات کرتے ہیں، اس میں اتفاق نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے اہل بیت رسول ہی کا امام ہو سکتا ہے، جو شیعہ کہتے ہیں وہ نہیں کہتے۔ لیکن میں نے کہا نا، میرا ماننا غیر شعوری طور پہ، اور لوگ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ جان بوجھ کر کیا گیا، ایسے ہوا یہ کہ اب یہ امامت کا مسئلہ ان کا اور ان کا دونوں کی پہلی ترجیح ہو گئی، اور ظاہر بات ہے جب مقاصد میں اتفاق ہوتا ہے تو دوستیاں نزدیکیاں خود بخود بڑھتی ہیں، نزدیکیاں خود بخود بڑھتی ہیں۔ اب یہ جب مسئلہ آیا نا تو اب دوسرے مسئلے پہ آیا، نظام اسلام، نفاذ اسلام کی بات آئی تو آپ جانتے ہیں عالم اسلام میں اس وقت کتنی مسلم حکومتیں ہیں؟ تقریباً 60 ممالک، تقریباً 60 ممالک، اور ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسے ملکوں کی ہیں جہاں کے حکمران اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کرتے، اور جہاں اسلامی شریعت نافذ ہے وہاں پوری طرح سے اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے، کوئی آپ اس میں لگی لپٹی نہ رکھیں۔ سعودی عرب کے اندر بھی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم مانتے سب سے زیادہ وہاں ہے، لیکن پورا وہاں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ ابن باز سے کسی نے ایک مرتبہ بات کی تھی، شیخ ابن باز نے کہا تمہاری ساری باتیں منظور ہیں، مجھے شکایتیں، لیکن یہ بتا دو اس سے بہتر کوئی ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو ان سے زیادہ نافذ کر رہا ہے، میں وہیں چلا آؤں گا، چلو وہی بس اتنی سی بات آئی۔ میں نے کہا کہ بہت سارے مسلم ممالک کے اندر حکمران اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے تھے۔ اب چونکہ ان تحریکوں کا، تنظیموں کا، چاہے وہ عرب دنیا کے اندر الاخوان المسلمون کی بات ہو، یا ہمارے اپنے ملک بر صغیر کے اندر جماعت اسلامی کی بات ہو، یا پھر یہ کہ دوسرے ممالک کے اندر، ترکی کے اندر اردوغان کی جو جماعت ہے، یا پھر یہ کہ تونس کے اندر دوسری، یہ جو جتنی تنظیمیں ہیں نا، ہر جگہ الگ الگ قسم کی تنظیمیں، ان تنظیموں کا ایک مسئلہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ نظام اسلام، نفاذ اسلام کی جب بات کرتے نا، ان کو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ جتنے حکمران ہیں یہ حکمران رہیں گے تو پھر اسلامی نظام حکومت نافذ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہوا، وہ تکفیر کا مسئلہ، مسلم حکمرانوں کو کافر قرار دینے کا مسئلہ، اس لیے کہ مسلم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، لیکن مسلم حکمران کافر قرار دیا جائے تو اس کے خلاف بغاوتیں ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ اس بات پہ گواہ، خوارج نے جس طرح سے مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر کہا، جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں وہ کافر نہیں ہوتے، یہی صورتحال ان تنظیموں کے اندر پنپتی پھری۔ انہوں نے بھی حکمرانوں کے وہ گناہ جو گناہ ہیں، شریعت کی مخالفتیں ہیں، ان کو کفر کے درجے میں رکھ کر ان کے خلاف بغاوتیں شروع کی، اور انہی کی کوکھ سے ISIS جیسی تنظیمیں کھڑی ہوئی، داعش کھڑے ہوئے، جنہوں نے دنیا کے اندر کیا کچھ کیا آپ جانتے ہیں۔ یہ تنظیمیں کھڑی ہوئی اور یہ سب آگے چلی۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں آپ لوگ حکمرانوں کی تائید کرتے ہیں، آپ لوگ طاغوت کے ساتھ کھڑے، نہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ کھڑے۔ ہاں، ان حکمرانوں کی جو خامیاں، کوتاہیاں، ان کے ساتھ نمٹنے کا ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں جو طریقہ صحابہ اور تابعین نے اپنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے یا عرب ممالک کے، خلیجی ممالک کے، یا مشرق کے، مغرب کے، پاکستان کے، ملیشیا کے حکمرانوں کو کلین چٹ دیتے، نہیں اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے نمٹنے کا طریقہ وہ اپناؤ جو سلف صالحین نے اپنایا، جو طریقہ سلف صالحین کا تھا وہ اپناؤ۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بات یہ ہوئی کہ اب ایک طرف ان کے خلاف یہ بغاوتوں کا سلسلہ ان تنظیموں کی طرف سے شروع ہوا، تو پھر شیعوں کو نظر آیا کہ جو ہمارا مقصد ہے کہ مسلم جو سنی ممالک ہیں ان کے اندر بے چینی پیدا ہونا چاہیے، سیاسی طور پہ ان کو جو ہے یوں سمجھیے کہ ان کو جمع ہوا نہیں رہنے دینا چاہیے، سیاسی اضطراب کا شکار رہیں، اس میں شیعوں نے پوری طریقے سے ساتھ دیا، شیعوں نے اس میں پوری طریقے سے ساتھ دیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک مسئلہ اور آیا۔ اب ان کا مسئلہ یہ تھا شیعوں کا کہ وہ امامت اہل بیت کے قائل تھے نا، امامت اہل بیت کے قائل تھے، اہل بیت کی امامت کے علاوہ سب کی امامت کو وہ ناجائز مانتے ہیں۔
ابو بکر عمر و عثمان، پھر حضرت علی و حسن کو چھوڑ کر معاویہ، ان کے بعد یزید، اور اس کے بعد دیگر بنو امیہ اور بنی عباس کے خلفاء، سب کی خلافت کو ظلم کی حکومت مانتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے پاس، یہ جو اسلامی نظام حکومت قائم کرنے والے، ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ بھائی خلافت کیسے قائم ہوگی؟ کہ یہ بادشاہت کا سلسلہ، یہ جو خاندانی نظام حکومت چلتا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو خلافت کے نام پر بادشاہت کے خلاف، ملوکیت کے خلاف انہوں نے مہم چھیڑی۔ تو اب سیدھے سیدھے انہوں نے ٹارگٹ کہاں سے شروع کیا؟ خلافت کہاں ملوکیت میں تبدیل ہوئی، خاندانی وراثت کہاں سے بننا شروع ہوئی؟ سب سے پہلے حضرت معاویہ، پھر یزید، پھر اس کے بعد دیگر بنو امیہ کے حکمران، پھر عباس۔ تو ان لوگوں نے حضرت معاویہ اور ان کے بعد والوں کو، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ حضرت عثمان نے یہ خاندانی نظام حکومت کی بنیادیں رکھی۔ انہوں نے امامت کے سلسلے میں چونکہ بادشاہت کو نکار دیا، کہا ناجائز اور حرام ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں، اسلامی شریعت کی نظر میں خلافت جو شورائیت سے قائم ہو وہ مقدم ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی حکمران بادشاہت کے راستے سے بھی آ کر اسلامی نظام نافذ کرتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی حکومت جائز ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا لیکن ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں، یہ دین برابر اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ 12 خلفاء اس کے بعد دیگرے اس کے خلیفہ نہ بن جائیں، کے بعد دیگرے۔ ہم سب جانتے ہیں 12 خلفاء اللہ کے نبی نے کہا، ان میں سے کتنے ہیں؟ خلفاء راشدین میں سے 4 ہیں، حضرت حسن کو ملا لیں تو 5 ہوں گے۔ 5 کے بعد باقی 7 کس میں سے؟ یہی بنی امیہ کے، یہی بنی امیہ کے حکمران ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا۔ 12 خلیفہ جب تک ہوں گے تب تک یہ دین غالب رہے گا، اللہ کے نبی نے کہا۔ خلیفہ کا بادشاہوں کو خلیفہ اللہ کے نبی نے کہا۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے بادشاہت کے خلاف مہم کے نام پر حضرت عثمان سے محاسبہ شروع کیا، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کو نشانے پہ لیا، یزید ابن معاویہ پر تو جو چاہا کر لیا، اور بعد کے خلفاء تو پھر کسی حساب و کتاب میں نہیں رہے۔ اس طرح سے یہ ہو گیا، رافضی جو کام ظلم کی حکومت کے نام پر ساری مسلم حکمرانوں کے خلاف کرنا چاہتے تھے، ان کا آدھا کام ان دینی تنظیموں نے کر دیا جنہوں نے اسلامی نظام حکومت کے نام پہ کام کیا۔ میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو سمجھ کر جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس پیغام کو یاد رکھو میرے بھائیوں۔ رافضیت اپنے پر پھیلا رہی ہے، وہ آگے بڑھتے آ رہی ہے۔ عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ اس کی زد پر آیا بھی، متاثر ہوا، تبدیل ہوا بھی۔ آپ کے اپنے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، جانے یا انجانے جیسے بھی ہو، رافضیت قدم قدم آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت کے معتبر مستند علماء کے ساتھ رہتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے پاس جو متفق علیہ عقیدہ اور منہج ہے، صحابہ کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں، بنو امیہ کے بارے میں، بنو عباس کے بارے میں جو موقف علماء اہل سنت کا ہے، اسے لازم پکڑے رہو، اور جذبات میں آ کر کسی اور مسئلے کو حل کرنے کے نام پہ کسی اور مسئلے کو آنچ نہ لگاؤ۔ ایسا مت کرو میرے بھائی۔ بات بہت لمبی ہوئی، لیکن جو میرا عنوان تھا وہ عنوان یہی تھا، رافضیت اور اس کے برگزار۔ میں نے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رافضیت کیا ہے اور ہمارے دور میں کیسے وہ پر پھیلا رہی ہے۔ اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو ان حقائق کو سمجھ کر پوری دنیا کا اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کی روشنی میں دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے سب کے ساتھ مل کر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔